الرحمن الرحیم ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب، اسٹیج پر موجود مرکزی قائدین پاکستان مسلم لیگ نون، میرے سامنے موجود انتہائی معزز محترم ممبران جنرل کونسل پاکستان مسلم لیگ نون، میں آپ سب کو پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قائد کے نظریے کی خاطر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی کی خاطر ہر کوشش اور ہر وہ خطرہ جو ہماری جان سے بھی بڑھ کے ہو، انشاءاللہ تعالی اس کو فیس کریں گے اور قائد کے مشن کو کامیاب کریں گے، کیونکہ ہم سب یہاں پہ قائد محترم کے خطاب کے منتظر ہیں۔ اس لیے میں دو مختصر واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ہمارے قائد میاں نواز شریف کا بیانیہ سویلین بالادستی اور ووٹ کو عزت دو، جو ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، جو ہمارا عزم ہے، جو ہمارا ولولہ ہے، یہ پچھلے 3-4 ماہ میں یہ دو واقعات اس کی کامیابی سے متعلق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کل کا واقعہ، آپ نے پچھلے ہفتہ 10 دن ٹی وی پہ، میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکبر، انتقام اور غرور میں غرق ایک انسان جو ہے، وہ نعوذ باللہ کس طرح سے خدائی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ انتقام میں اس حد تک غرق ہے کہ اس نے رات میاں شہباز شریف کو ڈاکٹروں کی ایڈوائس کے برعکس کہ انہیں مکمل بیڈ ریسٹ دیا جائے، وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ کینسر سروائیور ہیں، انہیں رات کے 1 بجے یہاں اسلام آباد ان کے گھر سے جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ لے جایا گیا۔ اسے وہ انتقام میں اس حد تک غرق ہے کہ وہ جیل میں اپنے مخالفین کو ڈالنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ جیل میں بھی پہرے بٹھاتا ہے، وہاں پہ بھی ایجنسی کے لوگوں کو بٹھاتا ہے کہ ان کو کوئی سہولت تو نہیں مل رہی۔ ذرا یہ دیکھو، میں نے اس کی اس حرکت پہ ایک بات کی ہے، اور یہ میرا وعدہ بھی ہے اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یہ بات ہو جائے
جب تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا تمہیں ہم ہر سہولت دیں گے، لیکن ایک چیز نہیں دیں گے، وہ تمہیں فراہم نہیں کریں گے۔ وہ اگر ڈاکٹر بھی لکھ کے دیں گے کہ جی اسے دی جائے، نہیں دیں گے۔ یہ اتنا انتقام میں غرق انسان ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میں اب میرا نیا روپ ہوگا 3 کے بعد۔ اور ایک وہ پنڈی کا شیطان کہتا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ 3 مارچ کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آپ عمران خان کا کون سا روپ دیکھیں گے؟ وہ پنڈی کے شیطان کو میں رات کا تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہا کہیں پہ، وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ رات وہ ملتان کا جو ڈبہ پیر ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ کہیں مجھے وہ چیدہ ٹلی بھی نظر آ جائے، تو وہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اس کے پیچھے 2 لانتی کھڑے مجھے نظر آئے۔ ان کے چہروں پہ خدا کی قسم کل اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو کہ ایسی لعنت برس رہی تھی کہ کس طرح سے وہ چنگاڑتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، لیکن کل آپ نے ان کو دیکھا۔ یہ کل جو ہے یہ میرے قائد کی انکساری اور میرے قائد کی اپنی قوم کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کی جیت ہوئی ہے، اور یہ ظالم اور متکبر شخص جو ہے اس کو اللہ نے جو ہے وہ سرنگوں کیا ہے، اس کو ناکام کیا ہے۔ جو کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، آپ اس سے پوچھے کہ اب تم کہاں کھڑے ہو؟ دوسری بات، جب آج سے یہ کو 2.5-3 ماہ کی بات ہے، میرے اور آپ کے قائد نے گجرانوالہ کے جلسہ میں بات کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ تھوڑے اعتقاد کے ذرا کمزور لوگ جو ہیں وہ ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی لوگ کہہ رہے تھے پچھلے 3-4 دنوں میں، وہ جی رانا صاحب دے پیچھے کوئی جادو ٹونا بھی ہے، یہ پیچھے نہ کوئی دم درود بھی ہوندا ہے، تو یہ پھر کل 6:13 تے وہ دم نکل گیا۔ کوئی جادو ٹونا نہیں چل سکتا، کوئی تعویذ نہیں چلے گا، یہ صرف اللہ کی مدد اور اللہ کے اوپر اعتقاد اور اپنے قائد کے اوپر اعتماد جو ہے، اس پہ اگر ہم قائم رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہے، اللہ ہمیں قائم رکھے گا، تو یہ جادو ٹونے اور یہ دم درود جو ہے وہ کوئی راستے میں نہیں آئے گا۔ تو میرے قائد نے گجرانوالہ میں جب اپنے بیانیے کو عام زبان میں، میری اور آپ کی زبان میں، عوام کی زبان میں کھول کے بیان کیا، تو اس وقت بھی کہا گیا وہ جی یہ تو بڑی بات ہو گئی ہے جی، اب کیا ہوگا جی، یہ تو جی بڑی قوت ہے، یہ تو پہاڑ ہیں، یہ تو ان کو اب کیسے روکا جائے گا۔ تو میرے قائد کی اور ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے ہمیں مریم نواز شریف کی شکل میں ایک لیڈر جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ گجرانوالہ کے اس واقعے کے بعد لوگوں میں اندیشے تھے، لوگ بات کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن کا وقت آ گیا، پریکٹیکل کا وقت آ گیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈسکا کے عہدیداروں کو بھی، اور وہاں کے جو تنظیمی عہدیدار یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی، جو وزیر آباد سے موجود ہیں دوست ان کو بھی، اور جو نوشہرہ سے دوست بیٹھے ہیں ان کو بھی۔ یہ کسی انڈیویجول کی جیت نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے۔
اور اس ٹیم میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں، تو جب وہ وقت آ گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ دھاندلی ہو سکتی ہے، دھاندلی کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ بڑی طاقتور ہو سکتی ہیں، لیکن جب میرے قائد کے کہنے کے مطابق کہ جب ووٹر جاگ رہا ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ دھاندلی کر سکے۔ آج ووٹر جو ہے وہ اپنی عزت کو پہچان چکا ہے، آج ووٹر جو ہے وہ جاگ چکا ہے، آج انہوں نے تمام تر حربے جو ہیں وہ استعمال کیے، لیکن اس کے باوجود اب میں ٹائم مختصر ہے، تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہاں پہ جو کچھ انہوں نے کیا وزیر آباد میں اور ڈسکا میں، اس کے باوجود جو ہے ووٹر نے نہ صرف اپنا ووٹ دیا بلکہ انہوں نے ووٹ پہ پہرا دیا اور انہوں نے جو ہے وہ ووٹ چوروں کو پکڑا۔ اب ایک ہی نعرہ ہے، یہ کہتے ہیں جی ہم اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ وہ بھائی کس اعتماد کا ووٹ؟ تمہارے خلاف کل عدم اعتماد ہو چکا ہے، تمہارے خلاف ڈسکا میں پاکستان کے عوام نے عدم اعتماد کر دیا ہے، وزیر آباد میں عدم اعتماد کر دیا ہے، نوشہرہ میں عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اب ووٹ چور کرسی چھوڑ، اب اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ میں آخر میں جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے جو شیڈول آپ کو دیا ہے، دیکھیں جو اسے زخم یہ لگے ہیں ضمنی الیکشن میں اور کل کے واقعے میں، ان کو ہم نے 18 مارچ کو ڈسکا میں اور گہرا کرنا ہے۔ یہ اب جو ہے یہ اب زخم جو ہے یہ مدمل نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی، یہ انہی زخموں سے جو ہے یہ متکبر اور ظالم انسان جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور اس کے بعد لانگ مارچ کے متعلق جو شیڈول اور جو طریقہ کار سیکرٹری جنرل صاحب نے اناؤنس کیا ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اسے ہم نے قائد سے ڈسکس کر کے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے اس کو جو ہے وہ جو ترتیب دیا ہے۔ دیکھیں ہر ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کی تنظیم جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ہم جو ہے وہ مرکزی قائدین کو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے اور آپ کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ان کی ذمہ داریاں لگائیں گے، لیکن بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اپنے خیمے شامیانے کا بندوبست کر کے ساتھ لائے گا، اور جہاں پہ لانگ مارچ کا جو بھی وینیو ہوگا وہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ اپنا شامیانہ اپنا کیمپ جو ہے وہ علیحدہ سے لگائے گا، اور باہر جو ہے باقاعدہ بینر ہوگا، اس ضلع کا نام ہوگا اور قائد کی جو ہے وہ تصویر ہوگی، پارٹی کے صدر کی جو ہے وہ تصویر ہوگی، اور آپ کے جو صوبائی حلقے ہیں ان کو آپ نے پہلے دن جس پوائنٹ پہ جس ڈویژن جس ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری ہوگی وہ جو ہے وہ اس پوائنٹ سے جو ہے وہ مین لانگ مارچ میں جو ہے وہ ساتھ چلے گا، اور یہاں پہ آنے کے بعد ہر ڈسٹرکٹ اپنا علیحدہ کیمپ لگائے گا اور اپنے جو صوبائی حلقے ہیں ان کو روٹیٹ بھی کرے گا، تاکہ لوگوں کو بے جا تھکن بھی نہ ہو، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور جتنے دن پی ڈی ایم کی سربراہی جو میٹنگ ہے یا جو سربراہی کمیٹی ہے اس کا فیصلہ ہوگا، اس کے مطابق ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالی یہ بھرپور لانگ مارچ اور بھرپور جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ اور ایک بات یہ سن لیں کہ پارٹی کا کوئی عہدیدار، اس کی خواہ کوئی حیثیت بھی کیوں نہ ہو، جو اس لانگ مارچ اور دھرنے میں اپنی ڈیوٹی اور اپنی شرکت نہیں کرے گا، پھر وہ بطور ووٹر کے بطور سپورٹر کے وہ میرے سر آنکھوں پہ لیکن پارٹی کے عہدے کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ بالکل اس میں کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ یہ ہدایات آپ کو ڈسٹرکٹ لیول پہ پہنچا دی گئی ہیں۔ مزید اس میں جو
बेहतरी कायदीन की तरफ से, पार्टी की तरफ से होगी, वो भी आपको पहुंचाएंगे। लेकिन आपने ये जो है ये भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला अब ये दुश्मन के पांव जो है ये उखड़ चुके हैं। अब इसको आखिरी धक्का देने वाली बात है, ये पूरे जोर से अगर हमने दे दिया, जो कि इंशाअल्लाह देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये वोट को इज्जत और जो यानी लोगों के मैंडेट का जो बयानिया है और जो कामयाबी है, इंशाअल्लाह ताला वो चंद कदम हमारे जो है वो दूर खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और अपने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से वही सफर जो 2017 में रोका था इस मुल्क और कौम की खिदमत का, उस